نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان کی چالیں ہمارا سلسلہ ہے، اور بہت سارے گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ہم شیطان کی مختلف چالوں، اس کے دھوکوں کو بیان کر چکے، کس طرح وہ مسلمانوں کو دھوکے دیتا ہے، کون کون سی چالیں ہیں جو وہ چلتا ہے، کون سی ایسی سازشیں ہیں جو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، کون سے وہ جال ہیں جو وہ ہم پہ پھینکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے، اس میں ہم نے وسوسے کو بیان کیا، اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ لمبی زندگی کا سہارا دے کے ہم پر وہ یہ ڈورا ڈالتا ہے کہ ہمیں توبہ میں تاخیر کرواتا ہے، ریاکاری کی عادت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، بغض و کینہ یہ والی سوچ کسی مسلمان کے متعلق ہمارے اندر بیدار کرتا ہے، جنات کا دھوکہ دے کر ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے، جنات کے متعلق مختلف وہم ہمارے دل کے اندر پیدا کر کے ہمیں نیک کاموں سے دور کرتا ہے۔ یہ وہ تمام دھوکے ہیں جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے لمبی امید، ایک عرصے تک جینے کی سوچ اپنے اندر پیدا کر لینا۔ یہ سمجھنا عمر 20 سال ہے، ابھی تو 60 سال تک جینا ہے، 40 سال باقی ہیں، ابھی زندگی بہت باقی ہے، اور اس بنیاد پر مختلف کاموں کے اندر لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو نیکیوں سے دور کرتی ہے۔ لمبی امید ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل سے آخرت کا خوف ختم کرتی ہے۔ لمبی امید ایک ایسی سوچ ہے کہ جو کسی بھی شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لحاظ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کو یہ پتہ ہو اور اس کے دل کے اندر یہ سوچ پختہ ہو جائے کہ ابھی بڑی زندگی باقی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ توبہ میں بھی تاخیر کرے گا، وہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھے گا۔ جب اس کو یہ اندازہ ہو اور یہ شعور ہو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، زندگی لمبی نہیں ہے اور لمبی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، موت کا کس نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ اتنی زندگی جینی ہی جینی ہے؟ جوانوں کی بھی موتیں ہوتی ہیں، کتنے دولہے ہم سنتے ہیں کہ جو اپنے سیج پر بیٹھے ہیں، جہاں پر ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں، وہیں پر جان نکل جاتی ہے۔ کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنے رنگ کے اندر لڑائیاں لڑتے ہیں، جسم میں بڑی طاقت ہے، توانائی ہے، سپلیمنٹس بھی کھائیں، مگر رنگ کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، جوانوں کی موتیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، سوشل میڈیا چلانے والے بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جوان، صحت مند، خوب روح اور بہت ایکسرسائز کرنے والا، مگر اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ آج کل ہے، کل جنازہ ہو چکا ہے، اور ہم اپنی دانتوں میں اپنی انگلیاں دبائے رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو میں ابھی اس سے ملا تھا، ابھی تو میں کل ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، فلاں موقع پر وہ مجھ سے ملا ہے تو ہم تو بڑی اچھے انداز میں گفتگو کرتے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے لمبی امید لگانا اور لمبی امید کی بنیاد پر طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا رہنا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ لمبی امید ہوتی کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی مشہور شرح ہے فیض القدیر، اس شرح کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ لمبی امید ہے کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا، یہ لمبی امید ہے۔ ایک چیز پر غور کیجئے گا، ایک ہوتی ہے فیوچر پلاننگ،
اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا اور اپنے بارے میں سوچنا کہ آج میں یہ کر رہا ہوں، کل میں یہ پڑھوں گا، پرسوں میں اس منزل پر پہنچوں گا، پھر کچھ سال بعد میں یہاں پہنچ جاؤں گا. اور وہ شخص اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے، مستقبل کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اس نے کئی چیزوں کے بارے میں امید رکھی ہوتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جو ویژن ہے، جو اس کی پلاننگ ہے، وہ 30 سال بعد تک کی ہو. لیکن یہ پلاننگ جو ہے وہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اس کو موت سے بے خوف نہیں کرتی، اس کو آخرت اور قبر سے بے خوف نہیں کرتی. یہ جو لمبی امید ہوتی ہے، اس لمبی امید یا اپنی فیوچر پلاننگ کے باوجود وہ خدا کے احکامات کا عامل رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرتا ہے، اور خدا نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچتا ہے. تو یہ وہ لمبی امید یا یہ وہ فیوچر پلاننگ نہیں ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی امیدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. ترجمہ، تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے. امید، سوچ، لمبی سوچ، یہ انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر لمبی امید کو مذموم قرار دیا، برا قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لمبی امید کے بارے میں کچھ فرامین ارشاد فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے رہنا. کسی فرد کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، یا لڑکی ہے، اسلامی بہن ہے، وہ کسی دوسری اسلامی بہن کے بارے میں عیوب ڈھونڈتی ہے، پتہ چلے کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس کے اندر کمی کیا ہے، اس کے اندر کوتاہی کیا ہے، اس کے گناہ کیا ہیں، عیوب ڈھونڈتے رہنا. فرمایا یہ عملوں کو ضائع کرتی ہے یہ چیز. دوسرے نمبر پہ فرمایا دل کی سختی، فرمایا یہ بھی عمل ضائع کر دیتی ہے. نمبر 3 دنیا کی محبت، دنیا کی خاطر پاگل ہو جانا، خدا کو بھول جانا، اللہ کے احکامات کو فراموش کرنا، اور بس دنیا دنیا کرتے رہنا، اور بس دنیا کے ہی ہو جانا. فرمایا یہ عملوں کو ضائع کرتے ہیں. حیا کی کمی، لمبی امید، اور حد سے زیادہ ظلم. یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ وہ ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. ایک اور حدیث جس میں فرمایا گیا کہ عقل مند وہ ہے، صاحب عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے. یہ ہے عقل مند، یہ ہے سمجھدار، یہ ہے دانا، یہ ہے دانشور، سمجھدار، باشعور، کہ جو اپنی بعد کی زندگی، کہ جس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ لمٹ لیس ہے. اس زندگی کے بارے میں وہ تیاری کرے، اس کے لیے نیکیاں کرے. فرمایا موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے. اور عاجز و لاچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے. اپنے نفس نے جو کہا، جائز ناجائز کوئی پرواہ نہیں کرنی، نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، اور کہا کہ اللہ عز و جل سے لمبی امیدیں رکھے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمبی امیدوں کی مذمت فرمائی. ایک اور حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے، ان میں سے خوفناک چیز کہ جس کا مجھے شدید خوف ہے، فرمایا کہ وہ نفسانی خواہشات ہیں اور لمبی امید ہے. اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہنا اور امیدیں لمبی لگا کے رکھنا، فرمایا اس کا ڈر ہے. لمبی امید تو ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. لمبی امیدیں رکھنا ہوتا کیا ہے؟ لمبی امید سب سے پہلے جو انسان کو جس گناہ کے اندر مبتلا کرتی ہے اور شیطان ہمیں لمبی لمبی امیدیں لگواتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان حقیقت ہے یہ ہوتا ہے انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے. ظاہری بات ہے جس بندے کو یہ سمجھ ہو جائے اور جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ موت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے توبہ کے اندر تاخیر کرے گا؟ وہ تو ہر وقت توبہ کرتا رہے گا.
جس بندے کو پتہ ہو اور اس کے دل کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں سے جاؤں گا، گھر بھی پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا کوئی خبر نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے تو اولاً تو وہ گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے دل میں یہ بات پکی کی ہوئی ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، ابھی گناہ کرتا جا رہا ہے اور ذہن یہی ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، جب ادھیڑ عمر آئے گی، جھریاں چہرے پہ پڑیں گی، کمر جھکے گی، عصا ہاتھ میں آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ جس بندے نے اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھایا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ توبہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، ایک زمانہ آئے گا جب توبہ کر لیں گے۔ تو لمبی امید سب سے پہلے انسان کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ وہ توبہ میں تاخیر کی سوچ پیدا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچ پیدا کر دیتی ہے کہ توبہ کوئی ابھی ضروری نہیں ہے، ابھی وقت آئے گا تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اور ہم بڑے لوگوں کو سنتے ہیں کہ بھائی ابھی ذرا زندگی جینے دو، جب وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ اور یہ ایک عام معاشرتی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کسی کو اگر نیکی کی دعوت دیں اور کسی کو گناہ چھوڑنے کی بات کریں تو وہ آگے سے یہی بات سناتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی باقی ہے، جب ٹائم آئے گا توبہ کریں گے، ابھی زندگی کو جینے دو۔ جوانی جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ گناہ بھی کر لو، وہ گناہ بھی کر لو، اور وہ کرتا جا رہا ہے اور انتظار ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ توبہ کرے گا۔ یہ لمبی امید کا پہلا نقصان ہے۔ حل کیا ہے کہ لمبی امید دل کے اندر پیدا ہو گئی اور لمبی امیدوں نے ایک شخص کو توبہ میں تاخیر پر آمادہ کر دیا؟ تو حل یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ بات پختہ کر لے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہوتی ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ یہ دستور ہے اور یہ کائنات کی عادت ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ پہلے باپ آتا ہے اور پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کے اندر اور انتقال کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ خود اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے اور قبرستان چھوڑ کے آتا ہے۔ تو آنے کی ترتیب ہے مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو جب ہمارے دل کے اندر یہ چیز گھر کر جائے اور ہم یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو انسان اس سوچ سے باہر آ جاتا ہے، اور جس جگہ پر وہ گمراہ ہو کر پہنچ چکا کہ ابھی توبہ کر لیتے ہیں، وقت باقی ہے، وہ یہاں سے نکل آتا ہے۔ ایک یہاں پر حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک بات فرمائی تھی، اور انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، توبہ میں تاخیر کرنے سے بچ۔ اپنے بیٹے سے سمجھایا کہ بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کر، بلکہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچ، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، موت اچانک آ جاتی ہے۔ دیکھیں، موت کسی بھی عمر کی پابند نہیں ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کنوارا پن ہو، شادی شدہ ہو، جو مرضی ہو، موت کسی چیز کی پابند نہیں ہے۔ موت جو ہے وہ کسی بھی وقت آتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہوتی ہے کہ جو انسان کو توبہ کے قریب کرتی ہے۔ جب انسان کو یہ ڈر ہو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہی لمبی امید ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کو غافل اور سست کر دیتی ہے، اور یہی لمبی امید ہوتی ہے کہ جو انسان کو بد عملی کا شکار بناتی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا لاجیکلی اس بات پر غور کریں، گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بندہ چوری کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ پیسہ حاصل کرے گا، کیوں کرے گا؟ تاکہ زندگی اچھی گزارے۔ زندگی یعنی زندہ رہنا ہے، لمبی زندگی کا سہارا ہے، لمبی زندگی کی امید ہے، اس کی خاطر وہ رشوت بھی لیتا ہے تاکہ دولت اکٹھی ہو، جوا بھی کھیلتا ہے تاکہ پیسہ آئے، لمبی زندگی اچھی گزرے، سود بھی کھاتا ہے تاکہ دولت اکٹھی ہو، طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ یعنی چوری، ڈکیتی، جوا، رشوت، یہ تمام چیزوں کے پیچھے مقصد دولت اکٹھی کرنا۔ دولت اکٹھی کر کے کہاں جانا ہے؟ جینا بہت زیادہ ہے، زندگی لمبی گزارنی ہے، عیاشیوں میں پڑنا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے غور کیا جائے تو پیچھے کئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لمبی امید کے لیے دولت چاہیے، دولت کے لیے پھر انسان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے اور کئی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر میں اپنے اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من کل عمل یلہینی۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل، میں ہر غافل کر دینے والی امید سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہر غافل کر دینے والی امید سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم کبھی ایسی امیدیں اپنی زندگی سے نہ لگائیں جو ہمیں خدا کی یاد سے غافل کریں۔ ہاں، ایسی امید رکھنا کہ امید بھی ہو مگر اللہ کی یاد بھی ہمارے ساتھ رہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو امیدیں غافل کریں
اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خدا ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.